السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے کثرت سے سجدہ کرنا ایک جنتی عمل ہے۔ مسلم حدیث نمبر 489، سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بسر کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ربیعہ کچھ مانگ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو؟ میں نے کہا، بس یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود یعنی نوافل کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایت کے مطابق دوائی کے استعمال اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کرو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کو فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر، اسی طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ مسلم حدیث نمبر 482، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں بہت زیادہ دعا کرو۔ مسلم حدیث نمبر 81، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہوا ایک جانب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے میری مصیبت، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نافرمانی کی، پس میرے لیے آگ ہے۔ مسلم حدیث نمبر 488، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود کو لازم پکڑ، یعنی پورے خلوص کے ساتھ، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالی درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم حدیث نمبر 479 میں، کہ اور سجدے میں کوشش اور جستجو سے دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ کثرت نوافل، کثرت سجود انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام اور بلند مقام دلاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 1149، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ پر امید عمل بتاؤ جو تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہو، کیونکہ میں تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے یعنی معراج کی رات جنت میں سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک اس عمل سے زیادہ پر امید ہو کہ میں نے دن یا رات کی جس گھڑی میں بھی وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ اتنی یعنی نفل نماز ضرور ادا کی جتنی نماز پڑھنا میرے لیے لکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے سجدے کرنے اور نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔